الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ قلت بلی یا رسول اللہ قال لا حول ولا قوة الا باللہ، متفق علیہ۔ وفی روایت عند الامام احمد و حاکم انہا باب من ابواب الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو بہت ساری مفید باتیں بتائی ہیں، ان میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ان دعاؤں کا اور اذکار کا ہے جو ہمیں حدیث کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں، اور جن سے تعلق کو بنا لینا ہمارے لیے بے حد ہی مفید ہے۔ انہی اذکار اور دعاؤں میں سے ایک بہت چھوٹا سا ذکر ہے جسے کوئی شخص بہت معمولی سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ہر زبان پہ بلا مناسبت بھی آ جایا کرتا ہے، لیکن اس ذکر کے جو معنی ہیں اور اس کے اندر جو وسعت پائی جاتی ہے، اسے اگر ہم کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ اسے ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بہت سارے صحابہ کو اس ذکر کو اپنانے کی خاص کر تلقین کی ہے۔ حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ ان کو تاکید کی، کم سے کم 5 صحابہ کا ایسا تذکرہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو اپنانے کی تاکید کی ہے۔ اس کے معنی کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہم جانیں گے کہ یہ ذکر ہمارے لیے کتنا مفید ہے اور کیوں ہم اسے اپنا لیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن کہا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑے خزانے کا پتہ نہ دے دوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ضرور ایسے بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ ذکر جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کنز من کنوز الجنہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے عرش کے نیچے سے اس امت کو دیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ملتا ہے کہ انہا باب من ابواب الجنہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کے مفہوم اور معنی کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ اس کے اندر بڑی معنوی وسعت پائی جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کے مفہوم کو جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس ذکر کو اپنی زبان سے ادا کر کے اپنے تمام تر معاملات کو، اپنے تمام تر کاموں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ، میرے اندر کوئی حرکت، کوئی طاقت نہیں ہے، حالات کو بدلنے کی، معصیت سے رکنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اے اللہ، تو ہی مجھے گناہوں سے روک سکتا ہے، اور تو ہی کسی کام کی، نیکی کے کام کی تو ہی ہمیں توفیق دے سکتا ہے، اور تو ہی ہمیں قوت دے سکتا ہے۔ حالتیں بدلیں گی اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے بدلیں گی، اس کی قدرت سے بدلیں گی، اس کی مشیت سے بدلیں گی۔ اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب بدلے گا۔ انسانوں کی مختلف حالتیں ہوا کرتی ہیں، انسان کبھی مرض میں مبتلا ہے، کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، کبھی اس کے ذہن کے اندر معصیت کے کام آتے ہیں، کبھی وہ کاروبار کی تنگی سے دوچار ہوتا ہے، کبھی معاشرتی اور معاشی دقتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، کبھی ملک کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو حالت کو بدلنے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، محسوس کرتا ہے کہ یہ چیزیں بدل جائیں۔ یہ سب کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوگا۔ اور بندہ
یہ جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو دراصل وہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتا ہے ہر معاملے کو. وہ اپنی جانب سے اپنی درماندگی کا، اپنی بے بسی کا اور اپنی ناتوانائی کا اللہ رب العالمین سے ذکر کرتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، تو نہ چاہے، تو توفیق نہ دے، تو معاملے کو آسان نہ کرے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد سے جب ندا آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ، تو بندے کو یہ حدیث کے اندر یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہہ کر بندہ ایک طرح سے، یعنی کہ مسجد سے اذان آئی، ندا آئی کہ اب ہمیں مسجد میں حاضر ہونا ہے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، لیکن بندہ، کتنے بندے ایسے ہیں جن کو یہ توفیق ملتی ہے؟ تو بندہ جب کہتا ہے کہ اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں یہاں سے اٹھوں، مسجد میں پہنچوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، یہ سب تو توفیق دے گا، تو آسان کرے گا، تو ہمیں قوت دے گا، تبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں. بندہ اللہ رب العالمین کے حوالے اس چیز کو کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے اسے توفیق ملتی ہے. لیکن دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، کتنی ایسی بڑی جماعت ایسی ہے جو مسجد سے جن کا کوئی ناطہ نہیں ہے، کبھی کبھی وہ آ گئے اور سمجھا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان اسلامی معاشرے کے اندر وہ اپنا شمار سمجھتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کئی کتابوں کے اندر، الوابل الصیب کے اندر بھی اور زاد المعاد کے اندر بھی اس کی بابت بہت کچھ بیان کیا ہے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کلمہ کی بڑی عجیب تاثیر ہے فی معانات الاشغال الصعبہ، بڑے بڑے مشکل کاموں کو کر لینے میں. یعنی بندہ اپنے کاموں کو دراصل آسان کر لیتا ہے اللہ رب العالمین کے سپرد حوالے کر کے. لا حول ولا قوت الا باللہ جب بندہ کہتا ہے تو ایک طرح سے اللہ رب العالمین کے وہ حوالے کر دیتا ہے اپنے کاموں کو. وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مشکل کاموں کو جھیل لینے کے لیے اس میں بہت بڑی تاثیر ہے. انسان کے سامنے جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی بڑا کام ہو، کوئی بہت ہی مشکل گھڑی ہو انسان کے سامنے، یہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو وہ چیزیں آسان ہوتی. وہ تحمل المشاق والدخول علی الملوک ومن یخاف، کہتے ہیں مشقت بھرے کاموں کو کر لینا، اسی طرح بادشاہوں کے پاس آنا، یا یہ کہ جن سے ہمیں ڈر ہے، خوف لاحق ہے، ان کے پاس ہمیں پہنچنا، وہ رکوب الاحوال، اور پرخطر حالات میں خطروں کو مول لے کے بے خطر نکل جانا، یہ سب کچھ اس کلمے سے اور اس ذکر سے آسان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، اس لیے کہ بندے کے دل سے جب یہ بات نکلتی ہے، زبان تک پہنچتی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم عاجز ہیں، ہم درماندہ ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہم ناتواں ہیں، ہم بہت ہی ضعیف اور کمزور ہیں. یہ اللہ تو ہمیں طاقت دے، تو ہمیں توفیق دے. اور یہ معاملہ ہر چیز کے اندر ہے، چھوٹا سے چھوٹا کام ہو یا بڑی سے بڑی مشکلیں ہوں انسان کے آگے، ہر کام کو اللہ رب العالمین آسان کرتا ہے. اللہ رب العالمین جب مشکل کھڑی کرتا ہے تو چھوٹا سے چھوٹا اور معمولی سے معمولی کام بھی انسان نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس کام کو آسان نہیں کیا. تو انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے فقر کو دور کر دے، اس کے مرض کو دور کر دے، اس کی ذلت کو دور کر دے. ان چیزوں کے بجائے اس کے اندر ذلت کے بجائے عزت مل جائے، فقر کے بجائے تونگری مل جائے، مرض کے بجائے انسان کو صحت اور تندرستی مل جائے. ان سب چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. جب انسان بندہ اس کلمے کو کہتا ہے تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمیں مدد دے، ہمیں توفیق دے، ہمارا ساتھ دے، ہمارے اندر یہ قوت پیدا کر دے کہ ہم اس کام کو کر لے سکیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر انسان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ایک بڑی مشہور حدیث جو بار بار آپ لوگ سنتے ہیں، جو حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ہر چیز کا ذکر کیا ہے، کپڑے اور کھانے کا بھی ذکر کیا ہے. یہ چیز ہم تمہیں دیتے ہیں، اگر ہم کپڑا نہ دیں تو تم پہن نہ سکو گے، تو ہم سے کپڑا مانگو، ہم تمہیں دیں گے. ہدایت ہم سے مانگو، ہم تمہیں ہدایت دیں گے. یعنی دنیا کی معمولی سے معمولی چیز اور ہدایت جیسی بڑی چیز، نیکی پر استقامت جیسی بڑی چیزیں بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اور دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم اسی سے مانگتے ہیں. اور چھوٹا سے چھوٹا کام بھی اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ہیں. وہ جب آسان کرتا ہے تو ہمارے لیے کام بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نے مشکل بنا دی، ہمارے لیے روڑے کھڑے کر دیے، تو بہت ہی آسان اور بہت ہی آسان کام، چھوٹے چھوٹے کام بھی ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کلمے کی بابت کہتے ہیں کہ ہذ الکلمہ بہا تحمل الاسقال وتکابد الاحوال.
وَيُنَالُ رَفِيعُ الْأَحْوَالِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ایسا ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے بوجھ اٹھائے جاتے ہیں، یعنی مشکل سے مشکل کام بھی اسی کی مدد سے بندہ کر لے جاتا ہے، اور پرخطر ماحول کو وہ جھیل لے جاتا ہے، اپنے لیے پرخطر ماحول کو بے خطر بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد سے، اس کی قوت بہم پہنچانے سے، اور یہی ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین اس کلمے کی بابت لکھتے ہیں کہ مہد الکلمہ فہی کلمۃ استعانۃ اذا اردت ان یعینک اللہ علی شیء فقل لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے بندہ اللہ رب العالمین کی مدد مانگتا ہے، جب تمہیں کسی چیز کی درکار ہو، کوئی اللہ رب العالمین سے مدد مانگ لی ہو کسی کام پر، تو اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرو، اللہ رب العالمین اس کام کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ایک تو اذان کے بعد جو لا حول ولا قوت اذان کے ضمن میں جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، اسی طرح اس ذکر کا بعض اور مواقع سے بھی تعلق ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح جب گھر سے نکلنے کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں، من قال یعنی اذا خرج من بیتی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بندہ یہ دعا جو پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ اور اس میں ہم غور کریں تو بندہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر کام ہوتے ہیں، وہ یوں ہی نہیں نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے تو انسان کے ذمہ کام ہوتے ہیں، وہ کام کو اللہ رب العالمین، وہ گھر سے نکلا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا نام لے رہا ہے۔ یہاں مشکلیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، خطرات بھی ہوتے ہیں، گھر سے انسان نکلا ہے تو لوٹ کے آئے گا کہ نہیں، کسی ایکسیڈنٹ کا شکار تو نہیں ہو جائے گا، تو بندہ گھر سے نکلا ہے، اللہ رب العالمین کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے توکلت علی اللہ، میں نے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیا، یعنی جو کام بھی میں لے کے نکلا ہوں یا جو کام بھی گھر سے باہر میں کروں گا، سب اللہ رب العالمین کے بھروسے ہوگا۔ ہمارے اندر قوت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو انجام دے سکوں، اپنے کاموں کو کر سکوں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہ حالتیں جو بدلیں گی وہ اللہ رب العالمین بدلے گا، کسی کام کی قوت ملے گی تو وہ اللہ رب العالمین کے ذریعہ ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے بندے اپنا ناطہ جوڑیں، اس ذکر کا مفہوم یہی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اس ذکر کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین سے اپنے ناطے کو جوڑیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ دے، ہمیں قوت بہم پہنچائے۔ یہ ذکر گھر سے نکلنے والا جو ذکر یہ ہم پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے لہو کفیت و وقیت و تنہا عن الشیطان، تجھے اللہ کافی ہے، اللہ پر بھروسہ کیا تو اب اللہ کافی ہے اور تو محفوظ ہے، اب بچا رہے گا۔ وہ تنہا عن الشیطان، اور یہ کہہ لینے سے بندے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو رات کی دعا ہے، رات میں جب انسان نیند سے اٹھ جاتا ہے، نیند کھل گئی رات کی کسی پہر میں، تو بندے کو جو دعا سکھلائی گئی ہے اس میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کی نیند رات میں کھل جائے اور وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ طویل جو دعا ہے کسی قدر، تو اس کو اگر ہم اس ذکر کو پڑھتا ہے بندہ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ مغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہے، اور بندہ اپنے آپ کو بالکل عاجز اور بالکل درماندہ محسوس کرتا ہے، وہ بالکل اپنے آپ کو ناتواں محسوس کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ اللہ ہم خطا کار ہیں، تو ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ رب العالمین اسے بخشش فرماتا ہے۔ او دعا، یا وہ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اگر وضو بناتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس رات کی نماز کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو اپنانے کی بابت خاص کر کہا ہے۔ ویسے ذکر ایسا ہے کہ ہم کثرت سے اس ذکر کو پڑھتے رہیں، اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں۔ اگر ہم نے اس ذکر کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھا ہے، اس کے معنی کو مستحضر رکھا ہے، زبان سے جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا معنی جو وسیع معنی ہمارے دل کے اندر اگر ہوتا ہے تو اس سے بہت بڑا فائدہ ملے گا ہم کو۔ اللہ رب العالمین ہماری مشکلیں آسان کرے گا، ہمیں قوت بہم پہنچائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمارا بن جائے، ہم کو وہ اپنا بنا لے، ہمیں اپنے مرضی کے کاموں کی توفیق دے، اپنی معصیت کے کاموں سے ہم کو دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔